السلام علیکم ویورز، میرے چینل میرے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنے پورے گھرانے کو قتل کر دیا تھا اور پولیس اسے 18 سال کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس شخص کا نام تھا جان لسٹ۔ جان لسٹ 46 سال کا تھا اور ایک بینک میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ خاندان نیو جرسی کے ایک پرسکون علاقے میں خوبصورت مکان میں مقیم تھا۔ اس کی بیوی اور جان 20 سال سے شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے اور ان کے 3 خوبصورت بچے بھی تھے، 16 سالہ پیٹریشیا، 15 سالہ جان اور 13 سالہ فریڈی۔ اس کے علاوہ اس کی عمر رسیدہ ماں بھی ان کے ساتھ ہی مقیم تھی۔ تمام بچے بہت ذہین تھے اور ایک مقامی اسکول میں پڑھتے تھے۔ یہ 1971 کا سال تھا اور خزاں کا موسم تھا۔ تمام پڑوسی اور محلے داروں کو یہی بتایا گیا تھا کہ پورا خاندان کسی اور شہر میں کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ مگر جب 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور مکینوں کی نقل و حرکت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو محلے داروں اور پڑوسیوں کو شک ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس گھر کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے گھر میں شدید سردی محسوس کی۔ اس کے علاوہ گھر میں بہت زیادہ بدبو بھی تھی۔ جو ہی وہ لیونگ روم میں داخل ہوئے انہیں 5 لاشیں نظر آئیں جو کہ ایک خون آلود کمبل پر ایک قطار میں الٹی پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کی جب شناخت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ لاشیں ہیلن لسٹ اور اس کے 3 بچوں کی تھیں۔ تمام افراد کو سروں میں گولیاں ماری گئی تھیں اور بہت قریب سے۔ جب گھر کی مزید تلاشی لی گئی تو اوپر کی منزل پر انہیں ایک اور لاش ملی جو کہ 84 سالہ خاتون کی تھی۔ اس کو بھی گولی مار کر ہی قتل کیا گیا تھا۔ انہیں بیڈ روم کے دراز میں سے ایک پستول بھی ملا اور ایک خط ملا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا۔ یقیناً ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی اتنا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہے۔ خط میں نہ صرف قاتل نے اقرار جرم کیا تھا بلکہ اس نے وقوعے کی تفصیلات بھی بیان کی تھی۔ خط کے اختتام پر قاتل نے اپنے دستخط بھی کیے تھے۔ قاتل اس گھرانے کا سربراہ تھا جو کہ جان لسٹ ہی تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جان لسٹ نے حال ہی میں بینک کی ایک بہت اچھی نوکری سے ہاتھ دھوئے تھے اور مالی مسائل کا بھی شکار تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی بہت پریشان تھا کہ اس کے بچے مذہب اور چرچ سے بیزار ہو رہے تھے۔ اس کی بیٹی اداکاری کے شعبے میں جانے کی ضد کر رہی تھی جسے وہ بہت برا سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ سوچا کہ ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پولیس کو جان لسٹ کی گاڑی جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک پر سے ملی تھی اور پارکنگ ٹکٹ پر درج تاریخ 10 نومبر 1971 کی تھی، مگر اس بات کا ثبوت نہ مل سکا کہ اس دن جان لسٹ نے کوئی جہاز پکڑا تھا کسی اور شہر کے لیے۔ اس کی گرفتاری کے لیے پورے ملک میں وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے اور پورے ملک میں بھرپور طریقے سے اس کی تلاش شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے پورے خاندان کے قتل کے لیے مطلوب تھا۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا تھا کہ تمام افراد کو سروں میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جان لسٹ آخر کہاں چلا گیا تھا؟ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور مقام پر کسی اور نام سے زندگی گزارنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی اطلاع پولیس کو ملتی رہتی کہ جان لسٹ سے ملتے جلتے شخص کو فلاں یا فلاں جگہ پر دیکھا گیا ہے، مگر تحقیقات ہونے پر یہ ثابت ہوتا کہ وہ خبر غلط ہوتی تھی۔ آخر 18 سال تک جان لسٹ کامیابی سے روپوش رہا۔ اس تمام عرصے میں پولیس نے اس کیس کو میڈیا یعنی ٹی وی، اخبارات، ریڈیو کے ذریعے زندہ رکھا تھا۔ اس دور میں امریکاز موسٹ وانٹڈ کے نام سے امریکی ٹی وی پر ایک شو دکھایا جاتا تھا
جس میں مختلف کیسز دکھائے جاتے تھے اور آخر میں قاتل کی حالیہ تصویر دکھائی جاتی تھی۔ لوگوں سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ پولیس کو فراہم کی جائیں۔ اس شو کے ذریعے بہت سے قاتلوں کو پکڑا گیا تھا۔ پولیس کے پاس جان لسٹ کی 18 سال پرانی تصویر تھی اور سوال یہ تھا کہ جان لسٹ اب اتنے سالوں بعد کیسا نظر آتا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے فرینک باندرے کی مدد حاصل کی گئی، جو ایک فورینسک آرٹسٹ تھا اور فورینسک اسکلپٹنگ کا ماہر تھا۔ یہ شخص لمبے عرصے سے مطلوب قاتلوں کو پکڑنے میں، اس کے علاوہ گمشدہ افراد کی لاشوں کی شناخت میں پولیس کی مدد کیا کرتا تھا۔ مثلاً اگر پولیس کو کوئی لاش ملتی اور وہ اس کی شناخت کرنا چاہتے تو وہ اس کی مدد حاصل کرتے تھے۔ اس طرح یہ شخص عمر، نسل اور جنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور چہرے کے ٹشوز کی موٹائی کا تعین کرنے والے چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے فائبر گلاس کے مادے سے کھوپڑیوں پر کاریگری کرتا تھا اور پھر ایک ایسا چہرہ بناتا تھا جو کہ پولیس کو بہت سی گمشدہ افراد کی شناخت میں مدد دیتی تھی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کمال مہارت سے اس آرٹسٹ نے فائبر گلاس سے ایک لاش کی کھوپڑی پر ایک چہرہ سجایا ہے جو کہ اصلی تصویر میں موجود لڑکی سے کس قدر ملتا جلتا۔ اس مقصد کے لیے پولیس نے فرینک باندرے کی خدمات حاصل کی۔ اسے جان لسٹ کی 1971 کی تصویر دی گئی اور اسے اس کا ایک اسکلپچر بنانے کو کہا گیا، ایسا اسکلپچر جس میں وہ ایسا نظر آئے جیسا وہ 18 سال بعد نظر آتا ہے۔ فرینک باندرے نے اس اسکلپچر کو بناتے ہوئے جان لسٹ کی فزیکل پروفائل کو بھی مد نظر رکھا، بلکہ ایک فورینسک سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کیا۔ اس پروفائل سے پتہ چلا کہ اس کے جرمن ماں باپ نے اسے بہت سختی سے پالا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سوشل سکلز میں بہت ہی کمزور تھا، جس کی وجہ سے اکثر نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ 18 سال کے دوران پکڑے جانے کے خوف کے اثرات بھی اس کے اسکلپچر میں نمایاں کیے جانے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے کان کے پیچھے سرجری سے بننے والا ایک نشان بھی تھا جس کو دکھایا گیا۔ اسے سوٹ اور ٹائی پہنائی گئی اور ایک چشمہ بھی پہنایا گیا۔ جب امریکاز موسٹ وانٹڈ کے اختتام پر جان لسٹ کا یہ اسکلپچر دکھایا گیا تو اس کی ہمسایہ خواتین نے فوراً اسے پہچان لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ دراصل ان کا ہمسایہ باب کلارک جان لسٹ ہی تھا۔ اس وجہ سے کہ باب کلارک ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور وہ ایک مخصوص چرچ میں جایا کرتا تھا۔ انہوں نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور بتا دیا کہ وہ اب ورجینیا میں مقیم ہیں اور باب کلارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پولیس نے اسے دفتر میں کام کے دوران گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا کہ تم کیا باب کلارک ہو تو اس نے کہا ہاں۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم جان لسٹ ہو تو اس نے انکار کر دیا، مگر جب اس کے فنگر پرنٹس کو جانچا گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہی دراصل جان لسٹ یعنی قاتل تھا۔ حیران کن طور پر جان لسٹ کا بنایا گیا اسکلپچر بالکل جان لسٹ کے 18 سال بعد کے حلیے سے ملتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب بچے اسکول چلے گئے تو اس نے اپنی بیوی کو سر میں بڑی قریب سے گولی مار دی تھی۔ پھر وہ اوپر گیا اور اپنی ماں کو گولی مار دی، اس کی لاش کو ایک کمبل میں لٹایا اور پھر خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ دوپہر میں جب بچے آئے تو ایک ایک کر کے ان کو بھی گولیاں مار دیں۔ سب سے بڑے بیٹے کو سب سے زیادہ گولیاں ماری کیونکہ مزاحمت کی تھی۔ اس کے بعد اس نے سب کے لیے دعا مانگی، خط لکھا اور پھر تھرموسٹیٹ کو بالکل نچلے درجے پر لے گیا تاکہ لاشیں جلد نہ گلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر بدل ڈالا اور پھر ایک نئے نام سے زندگی گزارنے لگا۔ وہیں اس نے دوسری شادی کی اور نئی زندگی کا آغاز کر دیا، لیکن آخر کار پولیس کی بھرپور کوششوں سے سباق قاتل پکڑا گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔